الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی معزز و محتشم غیور مسلمانوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک پیغام دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج 25 دسمبر ہے اور پاکستان کیا پوری دنیا بھر کے ٹی وی چینلوں پر، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، ہر علاقوں میں اس دن کو عیسائیت بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے، اور اس کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کہتے ہیں۔ اس میں بعض لبرل ذہن رکھنے والے لوگ، سیکولر طبقہ، سیاستدان، وہ بہت زور سے شریک ہوتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سامنے عیسائیت کے ہمدرد اور خیرخواہ کے طور پر نمایاں ہوں۔ اسی لیے جب تک ویڈیو یا تصویر نہ بنے وہ کیک بھی نہیں کاٹتے، اور کئی مذہبی لبادہ اڑے ہوئے، اندر سے جو انگریز ہیں، اوپر سے مذہبی لبادہ ہے، وہ بھی ان کی اس مشرکانہ تمام افعالات میں شریک ہوتے ہیں۔ تو کرسمس کی مبارکباد دینا یا ان کے پروگرامز میں شریک ہونا، اگر دنیاوی مفاد کے لیے ہو اور اندر سے ان کے عقائد و نظریات سے نفرت ہو تو سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بطور اس دن کی تعظیم سمجھ کر یا ان کے عقائد و نظریات کو صحیح سمجھ کر شریک ہو تو کفر اور شرک ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جو کہ صریح کفر ہے۔ دوسرا، عیسائیوں کے نزدیک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹکائے گئے ہیں، مگر ہمارا قرآن کہتا ہے کہ انہیں سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ انہیں زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ سورۃ نساء میں اللہ نے اس کا واضح بیان کیا ہے۔ اب جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے اور کافر ہے۔ کرسمس دو الفاظ کا مرکب ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ مسیح علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ماس کا معنی ہے اجتماع، اکٹھا ہونا۔ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی مسیح علیہ السلام کے لیے اکٹھا ہونا۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس میں خود عیسائی مورخین اور خود عیسائی جتنے فرقے ہیں ان میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ آج کہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کی تاریخ کا صحیح تعین نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی کو صحیح طور پر اس کا علم ہے۔ خود عیسائی مورخ کینن خیرر نے خود اعتراف کیا اپنی کتاب لائف آف کرائسٹ میں کہ مسیح علیہ السلام کے یوم ولادت کا کہیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ 4 صدی میں شاہ قسطنطنیہ جو بت پرستی چھوڑ کر اس میں داخل ہوا عیسائیت میں، اس نے شروع کیا یا اس کے دور میں شروع کیا گیا۔ 4 صدی سے پہلے اس کا کہیں بھی نام و نشان تک نہیں ملتا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر ایک عیسائی شخص ہے جس کا نام ہے ڈیوڈ جے میری۔ وہ کہتا ہے انگلش ڈکشنری اور تاریخ سے میں ثابت کروں گا کہ کرسمس کا مطلب ولادت مسیح علیہ السلام نہیں بلکہ وفات مسیح ہے۔ وہ کہتا ہے ماس لفظ جو ہے وہ مذہب میں قربانی کی نیت سے استعمال کیا جاتا ہے، قربانی کے لیے، موت کی قربانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اب وہ عیسائی اسے وفات مسیح علیہ السلام کا دن قرار دے رہا ہے، تو اب جو بندہ مبارک دے رہا ہے تو وہ تو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
وفات پر مبارک دے رہا ہے، اور وفات کا قائل ہونا یہ قرآن کی آیات کا صریح انکار ہے جو کہ کفر ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ میں یہاں پر آج کل ہم بندے کہتے ہیں ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کسی سے مسلمان ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، یعنی کہ وہ اسلام مخالف جو نظریات بھی اپنائیں اور جو کردار بھی غلیظ اختیار کرے، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں بندے مسلمان ہی کہیں، تو یہ تو ناممکن ہے۔ میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ان لوگوں کے لیے پیش کر دیتا ہوں جو ان پروگرامز میں بڑے دھوم دھڑام سے اور بڑے زور و شور سے شامل ہوتے ہیں اور اس کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ سنن ابی داؤد شریف کتاب الجہاد میں باب فی الاقامہ بارض الشرک، حدیث کا نمبر ہے 2787۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من جامع المشرک وسکن معہ فإنہ مثلھا۔ فرمایا جو مشرک کے ساتھ جمع ہو، اکٹھا ہو، وہ اسی کی مثل ہے۔ اب عیسائیوں کے شرک میں کوئی تردد نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ حضور اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کرتے ہیں، مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت سیدہ مریم کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی کہتے ہیں، جو کہ صریح شرک ہے۔ تو اب مشرکوں کے افعال کے ساتھ یا مشرکوں کے ساتھ جمع ہونا، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ انہی کی مثل ہے۔ اب وہ لاکھ کلمے پڑھتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، جب امام الانبیاء نے یہ فرما دیا کہ وہ انہی کی مثل ہے تو اسے اس فتوے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فتاوی تاج الشریعہ میں جلد نمبر 2 میں مفتی محمد اختر رضا خان رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 74 پر آپ فرماتے ہیں، ہولی غیر مسلموں کا شعار ہے، اس میں شرکت حرام، بدکام بد انجام، شریک ہونے والوں پر توبہ فرض ہے، اور تجدید ایمان و تجدید نکاح بھی کر لے۔ یعنی ہولی ہندوؤں کا ایک تہوار ہے جسے وہ مذہبی علامت کے طور پر مناتے ہیں، جو اس میں شریک ہو، حالانکہ وہ ان کی مذہبی عبادت نہیں ہے، صرف ان کی ایک علامت ہے، مذہبی تہوار، جو اس میں شریک ہو تو آپ فرما رہے ہیں وہ ان پر توبہ تجدید ضروری ہے اور ان کو نکاح بھی دوبارہ کر لینا چاہیے۔ اسی طرح شارح بخاری، فتاوی شارح بخاری رحمہ میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 567، اس میں آپ فرماتے ہیں ان مشرکانہ مذہبی تہواروں پر ہندوؤں کو مبارکباد دینا اشد حرام ہے، جو مسلمان ایسا کرتے ان پر توبہ و تجدید ایمان و نکاح لازم۔ لو جی، 2 بزرگوں کے فتاوی، اور بھی اس میں بہت ہے، فتاوی عالمگیری ہے، تتار خانیہ ہے، ہمارے تمام مشرع فقہ الاکبر ہے کہ ہندوؤں کے مذہبی تہواروں میں شامل ہونا، شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا، اگر تو دنیاوی مفاد کے لیے ہو تو حرام سخت کبیرہ گناہ ہے، اور اگر اس کو بطور تعظیم سمجھ کر اس میں شریک ہو تو کفر تک یہ بات لے جاتی ہے۔ تو اس پر تعداد حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن مختصر یہی ہے کہ چونکہ 25 دسمبر عیسائیوں کا مذہبی دن بطور علامت بن گیا ہے، لہذا جو مشرکوں کی علامت بن جائے اس دن کی تعظیم کرنا یا اس دن ان کے پروگرامز وغیرہ میں شریک ہونا، ان کو مبارکباد دینا، کیک کاٹنا، اس سے مسلمانوں کو پرہیز لازم ہے اگر اپنا ایمان سلامت چاہتے ہو۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔